آج کل آپ نے ہر جگہ ایک ڈرامہ سیریل کا بہت ذکر سنا ہوگا۔ جی بالکل، میں ترکش ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی بات کر رہا ہوں۔ اس ڈرامہ کو ہر ممکن کوشش کر کے بھی روکا نہیں جا سکا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرامہ افسانوی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ارطغرل غازی اصل میں ریئل لائف سپر ہیرو ہے، جس نے تمام افسانوی سپر ہیروز جو مغربی میڈیاز نے ہمارے بچوں کے ذہن میں بٹھا دیے تھے، جیسے سپر مین، بیٹ مین اور اسپائڈر مین کو ٹی وی سکرینوں سے غائب کر دیا ہے۔ یہ وقت ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اسلامی ہسٹری کے ریئل سپر ہیروز کے بارے میں بتانے کا اور ان ہیروز کی تعریف کرنے کا، ان کارناموں کی وجہ سے جو انہوں نے حقیقی زندگی میں کیے، نہ کہ غیر حقیقی فلموں میں جیسے سپر مین، اسپائڈر مین اور اس جیسے بے تحاشا فرضی کرداروں میں۔ آج جس سپر ہیرو کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا نام ہے ارطغرل غازی، جس کی زندگی پہ ایک ڈرامہ کیا بنا، پورے یورپ، عرب اور اسرائیل نے اس کو بین کرنے کے لیے مختلف ممالک پر بھرپور پریشر ڈالا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آج کا مسلمان ارطغرل غازی سے متاثر ہو کے دوبارہ وہ جدوجہد نہ شروع کر دے جس نے پوری دنیا کو اسلام کے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ارطغرل غازی کا تعلق کئی قبیلے سے تھا۔ اس نے صرف 400 خیموں کے ساتھ مغرب کی طرف مشکل راستے پر ایک عظیم ترین سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر اور جنگجو شخصیت کے مالک تھے، اور وہ باہمت ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت مند مسلمان تھے۔ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں تھا، اور وہ بخوبی جانتا تھا کہ اپنے قبیلے کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ ارطغرل غازی نے عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ان ادوار کی بات ہے جب مسلمان مایوسی کا شکار ہو چکے تھے اور ان کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا، کیونکہ تمام سلطنتیں منتشر ہو چکی تھیں، مسلمانوں کے دل ٹوٹ چکے تھے۔ ارطغرل غازی کی شجاعت اور دلیری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار یہ اپنے قبیلے کے ساتھ نقل مکانی کر رہا تھا، جہاں ان کو جنگل سے گزرنا پڑا۔ جب اللہ پاک نے اپنا نظام قائم کرنا ہوتا ہے تو اس کا راستہ بھی وہ خود بنا دیتا ہے۔ تو جنگل سے گزرتے انہوں نے دیکھا 2 لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک لشکر تعداد اور طاقت کے لحاظ سے بہت کمزور ہے اور ان کے قدم لڑکھڑا چکے ہیں، اور دوسرا فتح حاصل کر چکا ہے۔ ارطغرل غازی نے فیصلہ کیا اللہ کی مدد سے کہ کمزور لشکر کا ساتھ دیں گے، اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو لشکر اپنے قدم جما چکا تھا اور فتح کے قریب تھا، ان کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ جو لشکر پہلے شکست کھا رہا تھا، اس کے بادشاہ نے ارطغرل غازی کو بلایا اور کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا تو تم نے ہماری مدد کیوں کی؟ تو انہوں نے جواب دیا انسانی ہمدردی کے لیے۔ تو بادشاہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں سلیمان سلجوقی ہوں، ترکی کا بادشاہ، اور اس کو بتایا کہ تم نے مسلمان لشکر کی مدد کی ہے جو پہلے تتاریوں سے شکست کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا تم نے میرے پہ احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ اتارنا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ تو اس کو لے کے ترکی آ گیا۔ استنبول اس وقت روم کا حصہ تھا، اور ترکی اور روم کے درمیان ایک چھوٹا سا سمندر تھا جہاں ایک چھوٹی سی جاگیر تھی۔ وہ اس نے ارطغرل غازی کو دی اور کہا آج سے یہ جاگیر تمہاری ہے، یہاں سے مجھے رومی بہت تنگ کرتے ہیں، تم میرا دفاع کرتے رہنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر یہاں اس نے اپنے قبیلے کو آباد کروایا اور اپنی حکومت قائم کری۔ یہاں اسے پتہ چلا کہ یہاں ایک بہت بڑا عالم دین ہے۔ وہ اس کی بیعت کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچا۔ رات کو دیر ہو جانے کی وجہ سے عالم دین نے اس کو اپنے گھر میں رکنے کا کہا۔ یہ اس کے گھر میں رک گیا۔ عالم دین نے ملازم کو کہا کہ ان کو کمرے میں چھوڑو۔ جب وہ کمرے میں پہنچا تو وہاں الماری تھی۔ اس نے پوچھا یہ الماری کے اوپر کیا ہے؟ ملازم نے جواب دیا یہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ ملازم چلا گیا، اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اب ارطغرل غازی نے سوچا اللہ کی کتاب سامنے ہے اور میں سو جاؤں؟ وہ ساری رات قرآن پاک کو سر پہ رکھ کر کھڑا رہا۔ رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا کہ اس کی پشت سے چاند نکلا اور عالم دین کی بیٹی کے دل میں چلا گیا، اور پھر اس کی بیٹی کے دل سے درخت نکلا جو 3 برے اعظموں افریقہ، یورپ اور پھر ایشیا تک پھیل گیا۔ صبح اس نے یہ خواب اس عالم دین کو سنایا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیا۔
یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کو تمام یورپ، عرب، اسرائیل اور دنیا کے مختلف ممالک جہاں مسلمانوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس ڈرامے کو بین کیا گیا، کیونکہ اس میں مسلمانوں کو اطاعت الہی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ترغیب دی گئی۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، چاہے ظالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اس ڈرامہ سیریل میں واضح انداز میں دکھایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے کیا جانا چاہیے۔ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ دین اسلام کی کیا اہمیت ہے اور مظلوموں کی مدد کیسے کرنی چاہیے۔ اس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ ہماری زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں واضح پیغام ہے نوجوان نسل کے لیے کہ وہ کیسے دین اسلام کے بتائے رستے پہ چل کے تمام دنیا پہ اپنی حکمرانی قائم کر سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کے بہت سے ڈائیلاگ کسی اقوال زری سے کم نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں جو سننے والوں میں ایک ولولہ اور جذبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ مسلمان کے دو ہی شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا، اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جنگ کی طرف دوڑنا۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے اسلاف کی داستان بچوں کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ اپنی کمزوری دکھاؤ تو گیدڑ بھی شیر بن جاتے ہیں۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلتے رہیں گے، کوئی طاقت ہمیں اپنے سامنے جھکا نہیں سکتی۔ یہ چند اقوال ہیں اس ڈرامے سے جو مردوں میں بھی روح پھونک دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اس ڈرامہ سیریل سے دور رکھا جا رہا ہے۔ برائے مہربانی اپنے بچوں کو مغربی افسانوی سپر ہیروز کے چنگل سے نکالیں اور اس اسلامی ہیرو کے یہ ڈرامہ سیریل دکھائیں تاکہ ان کو حقیقی ہیروز اور افسانوی ہیروز کا فرق واضح ہو سکے۔ ارطغرل غازی کی شخصیت میں مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک انسپائریشن ہے جس سے وہ اپنی زندگی کا طرز عمل تبدیل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر اور فلسطین کے نوجوان اسلامی نظام کو نافذ کر دیں گے۔